اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت۔ بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھک گیا، جس کو دیکھ کر سوار نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا، آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ سہاگ رات میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر سے اس کے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہیں کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح سہاگ رات میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے عقد کا پیغام دیا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا عقد مجھ سے کر دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے مطابق شیطان ایک کوہ گراں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہوگا، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں ملا علیہ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا کہ میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا روزن ہو ان سب کو بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکار کر کہا، اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا، مگر اس سے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دے دی۔
خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کی زبانی یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کا حکم دیا تھا۔ یہ سب برکت کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔